نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، ہماری یہ آج کی نشست سلسلہ وار پروگرام جو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الحمدللہ تعالی ہم کر رہے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج کی ہماری نشست ہے۔ اس میں ہم ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل اور ان کے برکات اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کی تاریخی حیثیت جو ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، پہلی بات یاد رکھ لیں کہ محفل میلاد یعنی یہ جو محفل ہوتی ہے یہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے، سب سے پہلے خود اللہ رب العزت نے تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو بپا کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں سے خطاب کیا تھا، جسے تمام تر مسلمان، تقریباً مسلمانوں کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ یہ آیت مقدسہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولًا، تو اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ خطاب کیا، اور اس خطاب کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کریں جب تیرے رب نے تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ میثاق کیا تھا کہ اے نبیو، میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، حکمت دوں گا، کتاب دوں گا، ثم جاءکم، پھر میرا وہ رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما، تو پھر تم کیا کرنا، اس کی مدد بھی کرنا اور اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا اور پھر ان کے تذکرے کرنا، اور پھر آخر پر فرمایا اللہ رب العزت نے فَشَهَدُوا، تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، یعنی آدم حضرت شیث کے گواہ بن جائیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حضرت ہود کے گواہ بن جائیں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گواہ بن جائیں، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں۔ اور گواہی کیا ہے کہ تم محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے اور ان کے تذکرے کرو گے، اپنی امتوں میں ان کا ذکر کرو گے۔ تو یہی ذکر ہوتا ہے جو محفل میلاد سجتی ہے، جس کا ذکر میں نے کل کر دیا تھا کہ اس میں ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بالعموم اور بالخصوص جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اس میں حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ولادت کو بیان کرتے ہیں، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ لوگ حضور کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کریں، حضور کی سنت کو اپنائیں۔ تو محفل میلاد میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد جو ہے وہ اس کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے۔ پھر ہر نبی، ہر رسول نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی اور ہر رسول جو تھا وہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی، حضور کی آمد کی، حضور کریم آقا کی شانوں، حضور کی رفعتوں کو بیان کرتا رہا، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں تو منادی کرنے والا ہوں، میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، احمد ہوگا۔ اور آپ کا تذکرہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں کیا اور امت کو بتایا
کہ میرے بعد آئیں گے، اور اس کے تذکرے مختلف مفسرین نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں کیے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر زمانہ اقدس آ جاتا ہے۔ جب حضور کا زمانہ آتا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے۔ وہ حدیث پاک جس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ممبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہو کر فرمایا، قال، پہلے تو حضور نے سوال کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ہے میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بیان فرمائیں۔ تو سرکار نے فرمایا قال انا محمد بن عبداللہ، یعنی حضور نے اپنا ذکر کیا اور اپنے والد گرامی کا ذکر کیا۔ یہاں تک نہیں، پھر آقا علیہ السلام نے آگے بیان کیا، سرکار نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کر کے حضور نے آگے شانوں کو بیان فرمایا، فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام تر مخلوق کو پیدا کیا، اور اس مخلوق میں سب سے جو اچھی مخلوق تھی، اچھا گروہ تھا، فرمایا اللہ رب العزت نے اس میں مجھے رکھا۔ اور یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے پورا ذکر کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح اللہ رب العزت نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کی پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے تمام تر مخلوق کو مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں بانٹ دیا، فرمایا مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا، جو سب سے بہترین قبیلہ ہے سرکار نے فرمایا وہ میرا قبیلہ ہے، وہ میرا قبیلہ ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے اپنا نسب بیان کیا۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ماد بن عدنان تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب جو تھا وہ بیان کیا، اور ایک حدیث پاک میں اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان، یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب جو تھا وہ بیان کیا۔ آج بھی علماء کرام جو آقا علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں، مشہور علماء کرام ہیں، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور کا نسب ہے وہ آقا علیہ السلام سے لے کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت سیدنا اسماعیل، پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت طارق بن نخور بن سروج بن رہو بن فاحج بن سام بن نوح، یہ سارا آقا علیہ السلام نے بیان کیا، اور یہاں تک بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تک لے کر گئے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ سارا ولادت کا ذکر ہے۔ یہ وہ کچھ ہے جو ہماری محافل میں بیان ہوتا ہے، یہ جو ہماری محافل سجتی ہیں، جس میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان، حضور کی سیرت کا بیان، آقا علیہ السلام کے حسن پاک کا بیان، حضور کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کا بیان، حضور کی زلفوں کا بیان، یہ سب کچھ ہماری محفل میں ہوتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو محفل سجائی جاتی ہیں الحمدللہ تعالی، وہ اللہ کی رحمت سے، کرم سے، برکت سے، اور انبیاء علیہ السلام کے ذکر سے، اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ بھرپور ہوتی ہیں۔ وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ حضور کا ذکر سنتے ہیں، جھومتے ہیں، روتے ہیں، اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حضور نے خود اپنا میلاد جو تھا وہ بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور محفل پاک کا ذکر بھی حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ پھر ایک روایت میں آقا نے فرمایا میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبۃ اللہ بناتے ہوئے مانگی تھی۔ جب وہ کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے
اور کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی دیواروں کو استوار کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، فرمایا معجزہ یہ ملا تھا حضور کی آمد کا صدقہ کہ وہ پتھر جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مزدوری کر رہے تھے، آپ گارا لا رہے تھے بنا کر، آپ جو ہے وہ پتھر بھاری اٹھا کر لا رہے تھے، اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کعبۃ اللہ کو تیار کر رہے تھے۔ جب کعبۃ اللہ تیار ہو گیا تو پھر قرآن پاک نے بیان کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی دیواروں کو اٹھا کر یہ دعا کر رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے اس تیرے گھر کو بنایا ہے، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باری تعالیٰ میں نے اس بیت کو بنایا ہے جو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اور ساتھ دعا کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر، اور آگے چل کر آگے آیت ہے جس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرما، ہماری اس دعا کو قبول فرما، اور وہ دعا کرتے ہیں کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری دعا کو اس طرح قبول کر کہ وہ رسول بھیج دے جس کو تو نے بھیجنا ہے۔ ہاں جی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا وہ رسول جو آیتوں کو تلاوت کرے گا، یتلو علیہم آیاتہ، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا، باری تعالیٰ اس کو میری نسل میں میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور اس دعا کے صدقے اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کو ہمیشہ مکرم رکھا، اور سارے نبی جو تھے، پچھلے نبی جتنے نبی تھے سابقہ نبی، وہ بنی اسرائیل سے آئے تھے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت سیدنا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک سے آئے۔ تو یہ بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود ذکر کیا اور ایک محفل پاک میں کیا، سرکار نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں حضرت جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں۔ تو یہاں سے بھی میلاد پاک ثابت ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جس کو حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، کتاب کا نام ہے نعمت القبریٰ۔ اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیا اور اس پر 1 درہم جو تھا وہ خرچ کیا، کتنے درہم کیے؟ 1 درہم خرچ کیا۔ فرماتے ہیں سرکار حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے میلاد پر خرچ کیا، میرے میلاد کو سجایا اور 1 درہم خرچ کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں، آپ فرماتے رفیقی فی الجنہ، وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا جس نے تعظیم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی، اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک جو تھا وہ سجایا، محفل پاک منعقد کی، فرماتے ہیں فقد احیا علی الاسلام، فرماتے تحقیق اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اس نے اسلام کی اقدار کو زندہ کر دیا۔ یعنی یہ میلاد بیان ہوگا، حضور کی آمد کا تذکرہ ہوگا، آقا کیسے تشریف لائے یہ بیان کیا جائے گا، حضور کے میلاد پاک کا جب تذکرہ کیا جائے گا، میلاد کو سجایا جائے گا، اس پر خرچ کیا جائے گا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے فقد احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ کا بیان ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا اور اس پر ایک درہم جو تھا وہ خرچ کر دیا، فَقَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةٌ بَدَرَ حنین، فرمایا کہ جس شخص نے ایک درہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر خرچ کیا، فرماتے ہیں کہ اس میں غزوہ بدر اور حنین میں جو شرکت ہے جتنا ثواب اس کو ملا، یعنی صحابہ کرام کے دور میں اس شخص کو جس نے میلاد پاک جو تھا منایا، گھر جو تھا اس کے اندر میلاد سجایا، اس کو یہ ثواب ملتا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی تعظیم کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک جو ہے وہ سجایا، فرمایا وہ شخص دنیا سے اس حالت میں جائے گا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ الْحِسَابِ، فرمایا وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے چاروں خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے، جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک درہم خرچ کیا رفیق فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ اور حضرت عمر پاک کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص میلاد مناتا ہے گویا وہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شرکت ہے اس کی، جیسے شرکت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو بیان ہے وہ بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے خرچ کیا وہ فرماتے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح علامہ حقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت علامہ شیخ محمد اسماعیل حنفی حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آپ فرماتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر شکرانے کا اظہار کرنا، فرمایا اس کو منانا یہ مستحب عمل ہے، یعنی سرکار کا ذکر پاک کرنا، میلاد پاک منانا یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح شارح بخاری کا قول ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ محب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کی محفلیں سجاتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ محفلیں آج کی نہیں شروع سے سجتی آ رہی ہیں، فرمایا اس میں انواع اقسام جو ہے وہ خیرات کی جاتی ہے، نیک کاموں کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کی ولادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک، حضور کا میلاد پاک جس جگہ پر ہوتا ہے، جس جگہ پر سجایا جاتا ہے، فرماتے ہیں امام قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ وہاں پر 1 سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، جہاں پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر صاحب بحار الانوار، یہ کتاب کا نام ہے، جس میں ربیع الاول شریف کا مہینہ جو ہے یہ منبع الانوار ہے، رحمت کا مظہر ہے۔ فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہر سال ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کرنی چاہیے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت بن کر، نور بن کر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو، حضور کے میلاد پاک کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ محفل میلاد جو ہے وہ منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک جو ہے، فرماتے ہیں یہ حضور کے زمانے سے جاری ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا ذکر، فرمایا اس پر پورے باب جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں، جیسے جامعہ ترمذی شریف کے اندر باب میلاد النبی جو ہے وہ باندھا گیا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے محفل میلاد میں دوستوں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، مکان جو تھا وہ خالی کرایا، یعنی کہ اس میں میلاد کر سکے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو صدیقین میں، شہداء میں،
صالحین میں اٹھائے گا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے۔ اسی طرح معروف کرخی کا قول ہے، آپ فرماتے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھانا پکانا، لوگوں کو جمع کرنا، نیا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اپنے آپ کو معطر کرنا، اس جگہ کو معطر کرنا، اس جگہ کو خوشبو لگانا اور چراغاں کرنا یعنی دیے جلانا، لائٹنگ لگانا، فرمایا جس شخص نے ایسا کیا، فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کا ساتھی بنا دے گا، اس کو انبیاء کا ساتھی بنا دے گا۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول جو بیان کیا گیا، امام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک کیا، فرماتے ہیں کہ جس محلے میں یا جس مسجد میں محفل میلاد پاک سجائی جاتی ہے، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک پڑھا جاتا ہے، فرماتے اس مکان پر، اس محلے کو فرشتے جو ہیں وہ گھیرے میں لے لیتے ہیں، فرمایا کہ اس مکان پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں جس جگہ پر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، فرمایا وہاں آقا